بالکل یہ اس نے کیا تھا، یہ ظلم اس ظالم نے. یہ کشف المحجوب اس نے لکھی، یہ صوفی علی جویری نے. اور اس میں ان کا فلسفہ ہے صوفیوں کا کہ اللہ جب بندے کے اندر آ جاتا ہے یا بندہ اللہ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس میں ایک بہتر پوزیشن کون سی ہے، یہ بحث چھڑی ہوئی تھی. تو ان کے عقیدے کے مطابق جب اللہ بندے کے اندر آ جائے تو اس کو شکر کی حالت کہتے ہیں. اور بندہ جو ریاضت کرتے کرتے اتنا اوپر چلا جائے اللہ کے اندر، تو اس کو جو ہے یعنی یہ وحدت الشہود کا عقیدہ ہے. اور اللہ بندے کے اندر آ جائے تو یہ حلول کا عقیدہ ہے. اللہ جب بندے کے اندر آیا ہوا ہو تو یہ شکر ہے، اور اللہ جب نکل جائے اور بندہ بندہ رہ جائے، اللہ اللہ بن جائے، تو یہ صوف کی حالت ہے. یہ مختلف اصطلاحیں ہیں ان کی. ہر عقیدہ ان کا مشرکانہ ہے. کبھی کبھی آپس میں بحثیں بھی کرتے ہیں، ایک عقیدے کو رد کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مومن صاحب ہیں، یہ اصل میں ایک شرک کا رد کر کے دوسرے شرک کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی بحثیں آپس میں چلتی رہتی ہیں. تو اس بحث کو سو و شکر کا عنوان دیا علی جویری صاحب نے. اور سو کو کم اور شکر کو زیادہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے مثال دی. دو جھوٹے واقعات جو تھے، اس سے پہلے یہودیوں نے الزام لگایا، اپنی وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا، ابھی بھی لکھا ہوا ہے. میں نے ان کی بہت بڑے ایک پادری سے ایک دفعہ پوچھا، میں کہا یہ تمہاری کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا؟ اس نے کہا بالکل لکھا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ابھی تک ان کا عقیدہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے محل کے ساتھ ان کے ایک جرنیل اوریا کا محل تھا. تو اوریا معاذ جنگ پر تھے اور ان کی بیوی نہا رہی تھی تو اوپر سے ان کی نگاہ پڑ گئی، اب عاشق ہو گئے، بہت اچھی لگی. کیا کیا جائے، حاصل کیسے کیا جائے؟ اندازہ لگائیے ان ظالموں نے ایک نبی کا کیا کردار. ایک عام مومن اس طرح نہیں کر سکتا، یقین کیجئے، لیکن نبی کا کردار انہوں نے یہ کیا. جب خود بدکار بن گئے ہیں، خود فاسق اور فاجر بنے، مشرک بنے، تب انہوں نے یہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ہمارے انبیاء بھی ایسے ہی تھے. تو پھر اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پرائیویٹلی ایک دوسرے بڑے جرنیل کو خط لکھا کہ اوریا کو کسی ایسے محاذ پر بھیجو تاکہ بچ کے نہ آئے، مارا جائے ادھر. دیکھو اندازہ لگاؤ، اللہ کے بندو، یہ کردار پیش کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن صبر نہیں ہو سکا. ساتھ ہی اس عورت کو حاصل کر کے اس کے ساتھ انہوں نے زنا کرنا شروع کر دیا. اور پھر جب وہ یعنی شادی باقاعدہ ہوئی تو شادی کے 6 مہینے بعد ہی گویا وہ پیدا ہو گئے، یعنی 3 مہینے پہلے معاملہ شروع کر دیا تھا. استغفر اللہ. تو یہ انہوں نے لکھا اپنی اس تورات کے اندر. بالکل اسی طرح کا واقعہ نبی علیہ السلام کے دور میں دوسرے انداز سے پیدا ہو گیا کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ، جن کی خود نبی علیہ السلام نے شادی کروائی تھی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ سے، خود رشتہ مانگنے گئے تھے اور ان لوگوں نے ذرا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ زید جو ہے یہ غلام ہے، آزاد ہے، بے شک ہو گیا ہے، لیکن ہے تو غلام. تو ایک غلام کی ذہنیت اور ایک آزاد شریف زادی جو ہوتی ہے اس کی آپس میں نہیں بنتی ہے کبھی بھی. ایک بڑے سردار کی بیٹی اور ایک عام آدمی جس طرح ہوتا ہے نہیں بنتی. اسی لیے کف کا معاملہ بڑا اسلام کے اندر کہ آپس میں ذہنی مناسبت ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیات نازل فرمائی کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر کسی مومن یا کسی مومنہ کا کام نہیں ہے کہ اس کے انکار کرے اور پھر اپنی چلائے. یہ پھر مومنانہ انداز نہیں ہے. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں سنی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو مجھے بھی منظور ہے بس. تو یہ شادی اس انداز سے ہوئی. بس شادی تو انہوں نے کر لی، حکم تو مان لیا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا بھی، لیکن اب وہ ذہن نہیں مل رہے ہیں آپس میں، وہ اس پر اختیار نہیں ہے انسان کا. تو زید اکثر نبی علیہ السلام سے ان کی شکایت کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ میں اس کو نہیں رکھوں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، یہ میرے ساتھ نہیں، یہ نہیں رہ سکتی. تو نبی علیہ السلام منع کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو اس معاملے میں، یعنی طلاق جو بھی بندہ دیتا ہے اچھی بات نہیں ہے. اس معاملے میں آخری حد تک جانا چاہیے، یعنی صلح صفائی کا معاملہ کرنا چاہیے. تو آخر میں بہت سمجھانے کے باوجود بھی ایک وقت ایسا آ گیا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی.
تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچانا تھا، کیونکہ عربوں کے اندر یہ رسم تھی کہ جو منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا سمجھا جاتا تھا، گھر میں رکھا جاتا تھا، کوئی اس سے پردہ نہیں، وراثت میں بھی وہ شریک، ساری چیزیں۔ اب اس رسم کو توڑنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ آخری نبی ہیں، نبی کے بغیر کوئی اس رسم کو نہیں توڑ سکتا۔ اور نبیوں کی یہ سنت رہی ہے کہ جب میرا معاملہ آ جائے تو پھر وہ انسانوں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ دیکھا کس طرح اللہ نے انبیاء کو آزمایا ہے کہ پھر وہ انسانوں سے نہیں ڈرتے ہیں کہ انسان کیا کہیں گے، یہ ان کا تعلق ہوتا ہے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ لہٰذا آپ آخری نبی ہیں، دنیا کچھ کہے، آپ زینب سے ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، ہم نے آپ کی بیوی بنا دی۔ نکاح کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ خود کہ یہ تمہاری بیوی ہے تو کوئی نکاح پڑھانے والا معاملہ پھر نہیں ہوتا ہے۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بھی امہات المومنین پر یہ فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارے جو جتنی شادیاں ہوئی ہیں، نکاح ہوئے ہیں، یہ زمین پر ہوئے ہیں، میرا اوپر عرش پر مالک نے میرا فیصلہ کیا ہے، مجھے نبی کی بیوی بنایا ہے۔ تو یہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا، لیکن منافقوں اور کافروں اور مشرکوں نے اودم مچا دیا۔ ان کو ایک موقع مل گیا کہ بھائی یہ کوئی اللہ کا حکم وارا کا معاملہ نہیں ہے، یہ رسمیں توڑنے والا معاملہ نہیں ہے، اصل معاملہ کچھ اور لگتا ہے، بس ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی، اب حاصل کرنے کے لیے سارا کھیل کھیلا ہے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، یہ دو واقعات اس طریقے سے گڑے گئے، اور ان دونوں واقعات کو علی حجویری، جس کو داتا کہتے ہیں، اس نے سچا مانا اور کہا کہ نگاہ وہاں بھی پڑی تھی جو داؤد علیہ السلام کی، جہاں نہیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن داؤد علیہ السلام چونکہ حالت سو میں تھے اس لیے گرفت کی گئی، یعنی ہوش و حواس میں تھے، ان کو نہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا، اور نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پڑی، لیکن یہ شکر کی حالت میں تھے، اللہ ان کے اندر آیا ہوا تھا، تو پھر ان کا اپنا کیا قصور ہوا؟ یہ تو پھر گویا اللہ کی نگاہ پڑی۔ اندازہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، کس حوصلے کے یہ لوگ تھے اوئے! اور کس قدر بدبختی انسانیت کی کہ ایسے لوگوں کو یہ داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، گنج بخش کہتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء، مودودی جیسے آدمی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار جیسے، اور باقیوں کا تو کہنا ہی کیا۔ تو ان دونوں واقعات کو اس بے ایمان نے، اس ظالم نے سچا مانا اور اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھ دیا۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شکر میں دیکھو فائدہ ہو گیا، 100 میں ڈانٹ پڑی اور شکر میں فائدہ ہو گیا، تو لہٰذا شکر جو ہے وہ اعلیٰ منصب ہے، یہ اس کا کہنا تھا۔ اصل میں ایک کافرانہ اور مشرکانہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے دو انبیاء کے اوپر بدکاری کے الزامات لگائے۔ یہ بات جب کھل کے سامنے آئے گی تو بتاؤ اللہ کے بندوں، کیرام نہیں اٹھے گا، یہ قوم مانے گی؟ کبھی بھی نہیں مانے گی۔ لہٰذا مومنوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور مومنوں کے اوپر اب یہ بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے کہ ایک طرف اللہ کا معاملہ ہے اور دوسری طرف عوام کا مسئلہ ہے، لوگوں کا مسئلہ، اب کیا کریں؟ ہم نے تو اللہ کے بھروسے کے اوپر قدم ڈالا ہے، اور ٹھوک بجا کے اس کے اوپر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا کہ کافر اور مشرک، کوئی صوفی ایسا نہیں جو شرک نہ کرتا ہو۔ کسی نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہو کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علی حجویری کو اور عبد القادر جیلانی کو اور محی الدین چشتی کو مشرک کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کڑاکے کا جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے، اس انداز سے لکھ دیا ہے میں نے، یعنی کہنے میں اور لکھنے میں فرق ہوتا ہے، لکھنے میں اور زیادہ زور ہوتا ہے، میں نے لکھ دیا ہے ان کو، ایسی ان کی لکھ دی ہے، مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے۔